سنو تھوڑی نصیحت کرنا بھی ہے. تم نے یہ جلسہ کرایا, 100 200 روپے 10 روپے اکٹھے کیے, اللہ قبول فرمائے. لیکن سنو پیارے, چاہے وہ کمیٹی والے ہوں یا بستی والے ہوں یا کہیں کے بھی رہنے والے ہوں, یہ پیغام لے کر کے جانا, یہ ہدایت لے کر کے جانا. اب اگر ٹٹولو پوری دنیا میں تلاشو, پوری امت مسلمہ یعنی پوری قوم میں ڈھونڈو, لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لوگ روزے بھی رکھتے ہیں, لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, لوگ حج بھی کرتے ہیں, یہ ساری عبادات کرتے ہیں, مگر کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں. کوئی شراب پیتا ہے, کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی سٹا کھیلتا ہے, کوئی رشوت لیتا ہے, کوئی سود پر روپیے لیتا دیتا سود کھاتا ہے, کوئی بہن بیٹی کو تکتا ہے, کوئی فلمیں دیکھتا ہے, کوئی گانے سنتا ہے, کوئی داڑھی مڈاتا ہے, کوئی نمازیں چھوڑتا ہے. یہ سارے گناہ کیے کرتے ہیں. مگر سنو, کوئی پاپی ایسا بھی ہے کیا, کوئی گناہگار ایسا بھی ہے, کوئی بدکار ایسا بھی ہے, کوئی برا بندہ ایسا بھی ہے جس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں, جس کے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں, جس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتے ہیں, جس کے حج قبول نہیں ہوتے ہیں. اب سنو, جس کی نماز قبول نہیں, اس کا جلسہ کہاں سے قبول ہوگا, اس کا نعرہ کہاں سے قبول ہوگا, اس کی تقریر کہاں سے قبول ہوگی, اس کی نعت کہاں سے قبول ہوگی, اس کا سلام کہاں سے قبول ہوگا, اس کے روپیے دینا لینا کہاں سے قبول ہوں گے. وہ کون سا بندہ ہے, کون سا ایسا گناہگار ہے, کون سا ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے نمازیں رکی پڑی ہیں, جس کی وجہ سے روزے رکے پڑے ہیں, جس کی وجہ سے ساری عبادتیں بیکار ہیں. یہ نبی کا فرمان ہے. نبی فرماتے ہیں اس طرح کے 3 لوگ ہیں, 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں, جن کے روزے قبول نہیں. تم اپنے گریبان میں جھانکنا, کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں. سارے لوگ اپنے اپنے گریبان میں دیکھنا, کہیں ہم تو نہیں ہیں خالی مولی جلسہ کرا رہے لیکن جلسہ قبول نہیں ہے, نعرے لگا رہے ہیں نعرے قبول نہیں ہے, یہ سارے کام کر رہے ہیں یہ سارے کام قبول نہیں ہے. سنو, 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. وہ کون لوگ ہیں جن کی عبادتیں قبول نہیں, جن کے روزے قبول نہیں؟ میں کھولنا چاہتا ہوں, سنو تم دیکھ لینا کون سا ایسا گناہگار ہے. نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا, عاق ومنان ومکذب بالقدر. نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ان میں سے نمبر 1 وہ ہے جس کی ماں ناراض, جس کا باپ ناراض, جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, جو ماں باپ کو ستاتا ہے, جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے, اس کا نبی بھی ناراض, اس کا خدا بھی ناراض. جلسہ کرنے سے پہلے تمہیں ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا, نماز پڑھنے سے پہلے تمہیں ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا. اور مسلمان یہاں سے جاؤ تو دیکھو کس کے ماں باپ کس سے ناراض ہے. خدا کی قسم میری بات کو پلٹا دو, کسی اور کی پلٹا دو. نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. لیکن آج اللہ, میں آ جاؤں مجھے بھی نوٹوں سے پاٹ دیں گے, کوئی اور آ جائے اس کو بھی نوٹوں سے پاٹ دیں گے. اچھی بات ہے, لینا دینا سب یہ نبی کا طریقہ ہے. مگر پیارے, کبھی ماں کو دیکھا کہ ماں کو کھانسی تو نہیں ہو رہی, باپ کے پاؤں میں کلن تو نہیں پڑ رہی ہے. بعض تو میرا بھائی اگر نوٹ دینے بھی آیا نا تو ویڈیو بنانے والی مشین کی طرف کو دیکھ رہا کہ دیکھو ہم دے رہے ہیں, تاکہ ہمارا فوٹو اس میں آ جائے. کس کام کا ہے؟ برا مت ماننا, جو حق ہے وہ بول کے جاتا. بعض لوگ اسی چکر میں آتے ہیں, وہ نبی کی محبت میں نوٹ دینے, میں تو نہیں سمجھتا. باقی دل کے حالات اللہ بہتر جانتا. صرف اس لیے آتے ہیں, سب نہیں ہے ایسے, کچھ آتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ویڈیو میں آ جائے, بعد میں ہم دکھیں گے, بعد میں ہم دکھیں گے. کاش تیرا نام غلام مصطفیٰ کی لسٹ میں لکھ جائے تو مزہ آ جائے گا, تاکہ تو یہاں بھی دکھائی دے گا اور حشر کے میدان میں بھی دکھائی دے گا. پیارو, آج اگر تم سے کہہ دیا جائے جو نبی کا غلام ہے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دو, تو کم سے کم 2-4 کھڑے ہو جائیں. حالانکہ عشاء کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی, ظہر کی نہیں پڑھی ہوگی, عصر کی نہیں پڑھی ہوگی,
مغرب کی نہیں پڑی ہوگی، کہاں سے نبی کا غلام ہو گیا، کہاں سے اللہ والوں کا غلام ہو گیا؟ جب تک ہم جھوٹے دعوے کرتے رہیں گے، جب تک ہم جھوٹی باتوں پہ کودتے رہیں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ارے پیارے، جو نبی کا غلام ہوگا اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی، اس کی ظہر کی نہیں چھوٹے گی، اس کی عصر اور مغرب اور عشاء کی نہیں چھوٹے گی۔ ارے وہ کھائے گا تو اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کی ہر دھڑکن بولے گی نبی نبی۔ میں اسٹیج پہ اسی لیے بیٹھتا ہوں، ساری باتیں دیکھتا ہوں کہ شریعت کے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے، پھر بولنے کی اس لیے کوشش کرتا ہوں تاکہ آنے والے جلسوں میں سدھرتا ہوا نظر آئے، آنے والے جلسوں میں ہمیں کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے۔ پیارے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، پیر کے دن، جمعرات کے دن صبح مزار شریف پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبت نہیں کرتے ہیں، وہ صرف تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ مزاروں پہ جمعرات کو لڑکیاں عورتیں آئیں گی، پیر کو عورتیں آئیں گی۔ اگر اسے اللہ والے سے محبت ہوتی تو اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹتی، اس کی ظہر کی نماز نہیں چھوٹتی، اس کی عصر مغرب عشاء کی نماز نہیں چھوٹتی۔ اگر اللہ والے سے محبت ہوتی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی مائی کا لال بتا دے گا کہ کوئی ولی ایسا ہو جو نمازیں چھوڑتا ہو، کوئی ولی ایسا ہو جو شریعت کے خلاف چلتا ہو؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ولی اس کو مانتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا جو شریعت کے خلاف چلے۔ جس کا قدم شریعت کے خلاف ہو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ہوا میں اڑے، آسمان میں اڑے، آگ پہ چلے، پانی پہ چلے، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والا وہی ہوگا جس کی ہر ادا شریعت مصطفیٰ کا پیکر ہوا کرتی ہے۔ اللہ الصمد۔ پیارو، آج ہم نبی کے غلام بنتے ہیں۔ تم جا کر کے دیکھو ایسے حالات، ایسے مورچوں پہ اگر شادی ہوتی ہے، لڑکیوں تو لوگ کہتے ہیں، لیکن لڑکوں کو دیکھو، اگر شادی ہوتی ہے تو کچھ لفنگے لڑکے اس مورچے پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے عورتوں کا گزر ہوتا ہے، وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے لڑکیوں کا لباس ہوتا ہے، جہاں سے نکلنا ہوتا ہے، اور یہ آنکھیں پھیر پھیر کے دیکھا کرتے ہیں، یہ چوچیایا کرتے ہیں اور ان کی نظریں غلط ہوتی ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، کیا مسلمان کا یہی کام ہے؟ کیا غلام نبی کا یہی کام ہے؟ یہاں تک کہ حد تو اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اگر کہیں میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہو، چاہے وہ عرس ہی کے موقع پر ہو، تو عرس کے میدان میں تم نے دیکھا ہوگا یا میلے کے میدان میں کچھ بساط خانے کی دکانیں بھی آتی ہیں۔ بولو آتی ہے یا نہیں آتی ہیں؟ ان بساط خانے کی دکانوں میں کس کے سامان ہوتے ہیں؟ عورتوں کے سامان ہوتے ہیں۔ چٹیا بندے عورتوں کے لیے ہے، چوڑی کڑے عورتوں کے لیے ہے، لالی پاؤڈر عورتوں کے لیے ہے، تیل صابن عورتوں کے لیے ہے۔ یہ سارے ساز و سامان جتنے بھی ہیں یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ بساط خانے کی دکان میں ہے۔ مگر اس گاؤں میں دیکھ لینا 10-20 لفنگے اس بساط خانے کی دکان میں تمہیں ٹہلتے ہوئے مل جائیں گے، اس بساط خانے کی دکان پہ ٹہلتے ہوئے مل جائیں گے۔ آج کے بعد میری یہ تقریر یاد رکھو گے، وہ لفنگے جن کی پینٹ اتنی ڈھیلی ہوگی، نیکر پیچھے کا دکھتا ہوگا، بیلٹ اتنی ڈھیلی ہوگی، کولوں سے نیچے سرکتی ہوگی، اس کا عجیب چالو چلن ڈھنگ ہوگا، وہاں پر عورتوں کے میلے میں گھومتا ہوگا۔ اس سے تم نے کیوں نہیں پوچھا اس کا باپ کہاں چلا گیا، اس کی ماں کہاں چلی گئی، اس کا بھائی کہاں چلا گیا، اس کا چچا کہاں چلا گیا، اس کا ماموں کہاں چلا گیا؟ تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ بول، تم مرد ہے کہ چھکا؟ عورتوں کے میلے میں کون سا سامان لینے گیا تھا؟ کریم خریدنے گیا، پاؤڈر خریدنے گیا، لالی خریدنے گیا، بول چٹیا بندے خریدنے گیا، بول کیا لینے گیا؟ آج تک کسی نے نہیں پوچھا، مگر گھومتے ہوئے تمہیں ملیں گے۔ میں بتاؤں یہ کیوں گھوم رہے ہو؟ آپ سوچو گے اتنا کھل کے بول رہے ہیں، لیکن یہ باتیں تم تک جانی چاہیے۔ یہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ ان کی نیت اچھی نہیں ہے، ان کی نیت میں کھوٹ ہے، ان کی نیت میں گندا پن ہے، ان کی نیت نیچ ہے، یہ نیت کے خراب ہے۔ یہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ کسی مال یا کسی زیور یا کوئی اور چیز خریدنے کے لیے نہیں،
یہ اگر گیا ہے تو بال فلموں کی طرح بنا کر کے، کپڑے فلموں کی طرح تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے گیا ہے، یہ غلط نظر مارنے گیا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ اب اگر کوئی میلے میں گھوم لے، سمجھ لو گاؤں میں سب سے گندی نیت کا یہی ہے، سب سے نیچ یہی ہے، سب سے بری حرکت کرنے والا یہی ہے۔ سوچ لینا، سمجھ لینا، یہ تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے کے لیے گیا ہے، یہ اس لیے گیا ہے کسی لڑکی کے کونی لگ جائے، یہ اس لیے گیا ہے کسی کے دھکا لگ جائے، یہ اسی کے گیا ہے کہ کسی خاتون کے پردے پر میری نظر پڑ جائے۔ تم نے کیوں نہیں پوچھا ہے؟ تم نہیں پوچھ سکتے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، بولو اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ ارے جس کے تو دھکا مارنے گیا اگر تیری بہن ہوتی تو تو ڈوب مرنے کے لیے تھا۔ ارے جس کا چہرہ دیکھنے گیا تیری بانجی ہوتی تو تو کیا کرتا؟ بول۔ ارے جس پہ تو نظریں مارنے گیا، جسے تو تکنے گیا، اگر تیری بھتیجی ہوتی تو کیا کرتا؟ بول۔ آج تک تم نے پوچھا؟ ارے شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے ان لپنگوں کو جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ پیارو نوجوان